یہ نصیب ہر ایک کا نہیں ہے، یہ نصیب ہر ایک کا نہیں ہے، تو وہ لذت پاتے ہیں۔ جو لوگ اس مرحلے سے بھی نکل جاتے ہیں، کیا اس مرحلے سے بھی نکل جاتے ہیں، وہ مرحلہ رضا پر آتے ہیں۔ مرحلہ اور امام حسین کی شہادت مقام رضا کا سب سے اونچا درجہ ہے، مقام رضا کا سب سے اونچا درجہ ہے، اس لیے کہ مقام رضا کے پھر 3 درجے، بلکہ 3 حالتیں ملیں تو رضا کامل ہوتی ہے۔ پہلی حالت ہے ترک الاختیار قبل القضاء، دوسری ہے فقدان المرارت، دوسری ہے سرور القلب بمر القضاء، تیسری ہے فقدان المرارت بعد القضاء۔ رضا کی پہلی حالت یہ ہے کہ تقدیر اور قضاء کے وارد ہونے سے پہلے اختیار ہو اسے دور کرنے کا، طاقت ہو دور کرنے کی، اللہ کی دی ہوئی طاقت، اللہ کے دیے ہوئے اسباب، اللہ کے دیے ہوئے وسائل، یا اللہ کا دیا ہوا روحانی تصرف، یا اللہ کی بارگاہ میں قبولیت دعا کا شرف۔ پتہ ہے کہ خدا کے حضور میری دعا مقبول ہے، یہ اختیار کے باب میں آتی ہیں چیزیں، مگر اگر اللہ کے حضور ہاتھ اٹھا دے تو مشکل وقت ٹل جائے، جیسے میں نے میاں میر کی بات سنائی، ہاتھ اٹھا دے تو تکلیف ٹل جائے مگر ہاتھ نہ اٹھائے، ٹلنا نہ مانگے، اختیار ہو مگر استعمال نہ کرے، یہ مقام رضا ہے۔ اختیار ہو مگر اس تکلیف کو ٹالنے کے لیے استعمال نہ کرے۔ دوسرا ہے سرور القلب بمر القضاء، جب تقدیر کی چھری چل رہی ہو تو مقام رضا پر ادھر چھری چل رہی ہو، ادھر اس چھری کے درد کی بجائے ایک ایک لمحے اس کی لذت اور سرور پا رہا ہو، اس پر سرور اور انبساط اور راحت پا رہا ہو، اور کہے کہ ظالم ذرا اور سخت کر کے چھری چلا، مزہ بہت آ رہا ہے، مزہ بہت آ رہا ہے۔ اور فقدان المرارت بعد القضاء، اور پھر جب چھری چل جائے، گھر جل جائے، سب کچھ لٹ جائے، اولادیں لٹ جائیں، کچھ نہ بچے، تو جو بچ جائیں بقیہ زندگی میں عمر بھر بھی کبھی لٹنے کا رنج نہ ہو، لٹنے کا ملال نہ ہو، پچھلا واقعہ یاد کر کے بھی کبھی دکھ نہ ہو، رضا ایسی ہو۔ یہ 3 حالتیں جس مرد حق میں جمع ہو جائیں وہ مقام رضا کا مالک ہے۔ دوستو، لوگ صبر کے مرحلے بھی عبور کر لیتے ہیں مگر توکل پر آ کے ڈگمگا جاتے ہیں، لوگ توکل کے مقامات بھی عبور کر لیتے ہیں مگر مقام رضا پر ثابت قدم رہنا، یہ بڑے بڑے اونچے درجے کے اولیاء کی بھی بس کی بات نہیں ہوتی۔ حضرت شاہ محمد غوث گوالیاری علیہ رحمت ہندوستان کے بزرگ گزرے، جن کا مزار یہ ہے، یہ شاہ محمد غوث لاہور میں دلی دروازہ میں، یہ قلعہ گوالیار، ریاست گوالیار میں رہتے تھے۔ گوالیار کے گورنر نے، ہندو گورنر نے حکم دیا، ان کی مقبولیت بڑھ رہی ہے کہ کہیں انقلاب نہ آ جائے، میرا تخت سلطنت الٹ نہ دیا جائے، حکم دیا کہ ان کو نکالا جائے، حکم دے دیا کہ شاہ محمد غوث آج شام غروب آفتاب سے پہلے پہلے ریاست گوالیار کی حدود چھوڑ کے نکل جائیں۔ آپ نے جو مرید ساتھ رہتے تھے، خاندان، بیوی بچے، اہل و عیال، سب قافلے کو اکٹھا کیا، سامان باندھا اور اس سے کوئی جنگ نہیں کی، لڑائی نہیں کیا، رخت سفر باندھا اور چل پڑے۔ مغرب سے پہلے ریاست گوالیار کی حدود سے نکل گئے، جنگلوں سے نکل رہے تھے، رات کا اندھیرا چھا گیا، ہندو ڈاکوؤں نے سمجھا، جنگلوں میں قزاقوں نے، ڈاکوؤں نے، کہ گوالیار کا گورنر ناراض ہے، اس نے نکال دیا ہے، موقع ہے قافلے کو لوٹ لو، کون پوچھنے والا۔ ڈاکوؤں نے حملہ کر دیا، قافلے کو لوٹ لیا، ہر ایک فرد لوٹا گیا، جس کے پاس جو کچھ تھا، سونا تھا، زیور تھا، نقدی تھا، لوٹا گیا۔ لوٹتے لوٹتے شاہ محمد غوث گوالیاری کے گھوڑے تک آ پہنچے۔ حضرت شاہ محمد غوث کے پیچھے آپ کی 9 سالہ نواسی بیٹھی تھی،
اور اس نواسی کو بیٹی بنا رکھا تھا، بیٹی سے بھی بڑھ کر پیار تھا، بڑی پیاری بیٹی 9 سالہ بیٹھی تھی، اس کے کانوں میں سونے کی بالیاں تھیں۔ ڈاکوؤں نے بالیاں دیکھی، آخری معرکہ کا آخری مرحلہ تھا، ہاتھ اٹھا کر دونوں اس 9 سالہ سید زادی نواسی کے ہاتھوں پر ڈالے اور بالیوں کو زور سے کھینچا، دونوں کان چر گئے، کان چر گئے، خون بہہ گیا، اتنا تیزی سے خون کے فوارے نکلے دونوں کانوں سے، اور بچی چیخی تڑپ کے گر پڑی۔ حضرت شاہ محمد غوث بڑے صبر کا اس گوالیار کے گورنر کے حکم کے وقت سے لے کر اس لمحے تک ایک صبر کا مظاہرہ کرتے چلے آ رہے تھے، توکل کا مظاہرہ کرتے چلے آ رہے تھے، مگر صبر و توکل کے مرحلوں پہ کامیاب گئے، مگر جب 9 سالہ لخت جگر کے کانوں پر ہاتھ پہنچا، جب اپنے نور نظر جگر کے ٹکڑے اپنی 9 سالہ معصوم بیٹی کے کانوں پر ہاتھ پہنچا اور اس کے کانوں سے خون کے فوارے نکلے اور اس کی چیخ نکلی، وہ تڑپ کے گری، شاہ محمد غوث گوالیاری کتب وقت ان کا پیمانہ صبر، پیمانہ توکل چھلک پڑا اور مقام رضا پہ آ کے ڈگمگا گئے۔ جب بیٹی تڑپی، صبر کا دامن ہاتھ سے چھوٹ گیا، جس چھڑی کے چابک سے گھوڑا چلا رہا تھے جلال میں آ گئے، اس چھڑی کو لہرایا اور سارے ڈاکوؤں کے سر کرامتاً قلموں کے نیچے رہ گئے۔ ڈاکوؤں کا قافلہ ایک چھڑی کے لہرانے سے قتل ہو گیا۔ کرامت اور تصرف کا یہ عالم، ایک طرف تصرف کا یہ عالم، مگر 9 سالہ بچی کی اپنی تکلیف اور چیخ و پکار اور تڑپنا، وہ شاہ محمد غوث اتنے بڑے صاحب تصرف ولی کو بھی مقام رضا سے ڈگمگا گیا۔ امام نبہانی رحمت اللہ علیہ بیان کرتے ہیں جامع کرامات الاولیاء میں، امام نبہانی، کہ شیخ احمد شربینی رحمت اللہ علیہ اولیاء کبار میں سے ایک بزرگ تھے، شیخ احمد شربینی، ان کا ایک چھوٹا سا 2-3 سال کا بچہ تھا، اکلوتا بیٹا، ماں کو بڑا پیار تھا، بڑے کامل ولی تھے، وہ بیمار ہوا اور قریب مرگ ہو گیا۔ آپ کی بیوی روتی روتی تڑپتی ہوئی آئی اور عرض کیا، حضرت آپ کی لو تو اللہ سے لگی ہوئی ہے، ہم تو دنیا دار لوگ ہیں، میری راحت، میری زندگی، میرا جینا تو اسی ایک اکلوتے بیٹے سے، خدا کے لیے بیٹا طبیبوں نے حکیموں نے لا علاج قرار دے دیا، اب اس کا بچنا مشکل ہے، خدا کے لیے اللہ کے حضور ہاتھ اٹھا دے، میں تمہیں اس بیٹے کے ماں کی مامتا کا واسطہ دیتی ہوں، ہاتھ اٹھا کے دعا کریں اللہ اس کی زندگی دے دے، اگر اس کی موت بھی ہے تو اللہ اس کو زندگی دے دے۔ آپ سنتے رہے اپنی بیوی کی آہوزاری، چیخ و پکار، رونا سنتے رہے، مگر ٹس سے مس نہ ہوئے، اپنی لو میں لگے رہے، اپنی لو میں مست رہے۔ وہ تڑپ تڑپ کے رو کے چپ کر گئی۔ کچھ وقت اور گزر گیا، بچہ صحت یاب نہ ہو سکا، بالآخر اس کا حالت نزع اور وقت موت آ گیا۔ یہ امام نبہانی نے بیان کیا اور مولانا اشرف علی تھانوی نے بھی اس کو جمال الاولیاء میں نقل کیا ہے۔ موت کا وقت آ گیا، جب بچے پر حالت نزع طاری ہوئی، ماں نے لا کے باپ کے سامنے رکھ دیا۔ جب ملک الموت پہنچا اور اس نے بچے کی روح قبض کرنے کے لیے ہاتھ بڑھائے اور بچے حالت نزع میں تھا اور اس کی روح قفس انصری سے پرواز کرنے لگی، اور وقت موت جب وہ تڑپا، ابر ملک الموت نے ہاتھ بڑھایا ہی تھا، شیخ احمد شربینی دیکھ رہے ہیں نگاہ بصیرت سے، نگاہ ولایت سے ملک الموت کا آنا اور بچے کی روح کے پرواز کرنے کا منظر۔ اس وقت اس ولی کی ولایت مقام رضا پر آ کر ڈگمگا گئی، جب اپنے بچے کو آنکھوں کے سامنے حالت نزع میں تڑپتے ہوئے دیکھا، بے ساختہ نگاہیں لوح محفوظ کی طرف اٹھ گئیں، اللہ کی رحمت کی طرف دیکھا اور دیکھ کر پلٹ کر ملک الموت سے کہا، یا ملک الموت ارجع الی ربک ان حکم موت ہی قد نسخ، اے ملک الموت لوٹ جا، اس کی موت زندگی سے بدل دی گئی ہے، چلا جا۔ میری اس خاموش التجا پر رب کائنات نے اس کی موت کو منسوخ کر دیا ہے، اس کو زندگی عطا ہوئی ہے۔ ملک الموت نے روح قبض کرتے کرتے ہاتھ کھینچا اور واپس چلا گیا۔
اور بچہ جوان ہوا. مقام رضا وہ مقام ہے ترک الاختیار قبل القضاء، کہ انسان کچھ کر سکتا ہو، کچھ جو کر بھی کچھ نہ سکتا تھا اس نے کہا اللہ کے امر پہ راضی، تو یہ کوئی رضا نہیں ہے. کر بھی کچھ نہیں سکتا تھا اور کہا اللہ کے امر پر راضی، یہ رضا کا مزہ نہیں ہے. رضا یہ ہے، رضا یہ ہے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. علامہ اقبال کہتے ہیں نا، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے ترک الاختیار قبل القضاء. خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا. بندے کیا چاہتا ہے؟ جیسے تو التجا کرے ویسے ہی کر دوں، جیسے کہے ویسے تقدیر کر دوں. لوح محفوظ کا مالک اللہ ہے، قلم تقدیر اللہ کے ہاتھ میں ہے. اللہ کا محبوب بندہ جیسے التجا کرے اس کی التجا رب کائنات کی طرف سے تقدیر بن جائے. یمحو اللہ ما یشاء ویثبت وعنده ام الکتاب، وہ لکھی تقدیر کو جب چاہے مٹا ڈالے. تو بندہ اللہ کے حضور التجا کرے تو کچھ کر سکے، مگر نہیں قضا کو ٹالے نہیں چوم لے. مقام رضا کا یہ عالم جو تین کیفیتیں بیان کی، شاہ محمد غوث نواسی کی اس حالت کو دیکھ کے تڑپ گئے. شیخ احمد شربینی بیٹے کی حالت دیکھ کے تڑپ گئے. ادھر امام حسین عالی مقام میدان کربلا میں ہیں. یہ خیال غلط ہے کہ وہ بے علمی میں مارے گئے، معاذ اللہ وہ لا علمی میں شہید نہ ہوئے. امام حسین کو اپنے بچپن کے وقت سے علم تھا کہ 61 ہجری میں کربلا کے میدان میں شہید کیا جاؤں گا. کثرت کے ساتھ احادیث میں یہ بات آئی ہے، بس اتنا کہہ دینا کافی ہے. کثرت کے ساتھ احادیث میں یہ بات آئی ہے. حضرت عائشہ صدیقہ سے مروی، حضرت ام سلمہ سے مروی، حضرت عبداللہ ابن عباس سے مروی، اتنے صحابہ کرام اور صحابیات سے اور اہل بیت اطہار کے افراد سے، حضرت انس بن مالک سے مروی، اسبغ بن بنانہ سے مروی. اتنی روایات اور حدیث میں آیا ہے کہ امام حسین ابھی 2-3 سال کے بچے تھے اور حضور علیہ السلام کی آنکھوں کے سامنے کھیل رہے تھے، سینے پر چڑھتے تھے اتر جاتے تھے اور حضور کا منہ چومتے تھے. سینے پر چڑھتے تھے، منہ چومتے تھے، اتر جاتے تھے. حضور نے پیار فرما رہے تھے. جبرائیل امین آئے، عرض کی آقا آپ کو حسین سے بہت پیار ہے؟ فرمایا ہاں بڑا پیار ہے. عرض کی حضور اللہ نے ایک پیغام بھیجا ہے کہ یہ جو آپ کا پیارا حسین ہے، ان ابنک الحسین ستقتل بعدک میں امت، آپ کی امت ستقتل ابنک الحسین بعدی، اے نبی آپ کی امت آپ کے بعد اس حسین کو قتل کر دے گی. اور حضور نے فرمایا ان امتی ستقتل ابنی الحسین بعدی بارض یقال لہا کربلا، میری امت امتی کہلانے والے میرے بعد میرے بیٹے حسین کو شہید کر دیں گے اس میدان میں جس کا نام کربلا ہے. کثرت کے ساتھ احادیث وارد تھی. حضور علیہ السلام نے ایک مٹی دے دی تھی حضرت ام سلمہ اپنی زوجہ مطہرہ کو اور فرمایا تھا اس مٹی کو سنبھال کے رکھنا، دیکھتے رہنا، جس دن یہ مٹی خون میں بدل جائے سمجھ لینا کہ میرا حسین شہید ہو گیا. اذا تحولت هذه التربة دما فاعلمی ان ابنی قد قتل. بڑی بشارتیں اور واقعات بتا دیے تھے. اس بن بنانہ کہتے ہیں کہ ہم حضرت علی شیر خدا کے ساتھ قافلے میں تھے، کربلا کے میدان سے گزرے، سیدنا علی شیر خدا نے کہا قافلے والو رک جاؤ، یہ میدان کربلا ہے، اہل بیت محمد کے خیمے اس جگہ نصب ہوں گے، یہاں اہل بیت محمد کو شہید کیا جائے گا، یہاں ان کے خون کی نہریں رواں ہوں گی. سیدنا علی شیر خدا نے قافلے کو بتا دیا. کس سے سنا تھا؟ تاجدار کائنات سے سنا تھا. امام حسین بچپن سے جانتے تھے کہ میرا وقت شہادت میدان کربلا میں ہے. حسین کے قدم لا علمی میں کربلا کی طرف نہیں بڑھے جا رہے تھے. حسین جان کر مقام عاشقی پر، الصبر عن اللہ کے مقام پر فائز، صبر عشق کے مرحلے کٹھن مرحلے طے کرتا کرتا آج
محبوب حقیقی سے ملاقات کے لمحے کی طرف جا رہا ہے، اور ہر موڑ پر کہتا جا رہا ہے لوگوں آگے بڑا مشکل وقت آنے والا ہے، تمہارے قدم ڈگمگا جائیں گے، تم اسے صبر آزما مرحلوں میں استقامت کا پیکر بن کے نہ رہ سکو گے، تمہیں اجازت ہے آج حسین کو چھوڑ کے چلے جاؤ، میں قیامت کے دن اپنے نانا کے سامنے گواہی دوں گا کہ یہ مجھے خود چھوڑ کے نہیں گئے تھے، میں نے خود بھیجا تھا۔ ہائے مشکل وقت آنے والا ہے، ہر مرحلے پر یہ اعلان کرتے ہوئے امام حسین میدان کربلا میں پہنچتے ہیں، دن گزرتے گئے، شہادت کا وقت قریب آ گیا، دریائے فرات کے کنارے پر خیمہ زن ہیں، اور ترک الاختیار قبل القضاء، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسماعیل وہ پیاس میں تڑپتے ہیں، حضرت ہاجرہ اپنے بیٹے کی طرف دیکھ کر پانی کی تلاش میں جاتی ہیں، قبل اس کے کہ حضرت ہاجرہ کہیں سے پانی تلاش کر کے لائیں، حضرت اسماعیل معصوم بچے تڑپتے ہوئے ایڑیاں رگڑتے ہیں، غیرت الہیہ جوش میں آ گئی، اسماعیل نے ایڑی رگڑی، زمین کا سینہ پھٹ گیا اور وہ چشمہ نکلا جو ہزاروں سال سے آب زمزم کے نام پر آج تک جاری ہے۔ فرات کا کنارہ تھا، اہل بیت محمد پر پانی بند تھا، علی اصغر پیاس کے لیے بلخ رہے ہیں، حضرت قاسم بلخ رہے ہیں، حضرت سخینہ بلخ رہی ہیں، حضرت علی اکبر بلخ رہے ہیں، 72 نفس کئی دنوں سے پانی کے لیے تڑپ رہے ہیں، تمازت آفتاب سے ریگزار کربلا ایک آگ کا نمونہ پیش کر رہا ہے، اور امام حسین یزیدیوں سے پانی کی خیرات نہیں مانگتے، اختیار ہے، اگر اسماعیل کی ایڑی سے آب زمزم کا چشمہ ابل سکتا ہے، اور وہ آقا مدینہ میں قید تھا، لوگ رو پڑے، عربی بدو رو پڑے، کون؟ دیہاتوں کے بدو کہ حضور قید سے مارے گئے، ان کا رونا میرے آقا سے برداشت نہ ہوا، ہاتھ اٹھ گئے، صحابہ کہتے ہیں خدا کی عزت کی قسم دور دور تک آسمانوں پر بادل کے کوئی آثار نہ تھے، تاجدار کائنات کے ہاتھ اٹھنے کی دیر تھی، بادل امڑ آئے، بارش ہوئی، اور جب 7 دن تک مصطفیٰ نے حکم نہیں فرمایا بادلوں ہٹ جاؤ، اس وقت تک بارش رکنے کا نام نہ لیتی تھی۔ یہ وہ مصطفیٰ کا نواسا ہے جس کو حضور نے زبان چوسائی ہے، اپنی گردن کا راکب بنایا ہے۔ خدا کی عزت کی قسم اگر حسین وہ اسماعیل تھے، یہ بدوؤں کی التجا تھی، اگر نواسہ مصطفیٰ، جگر گوشہ مصطفیٰ، نور نظر فاطمۃ الزہرا، لخت جگر علی شیر خدا، امام حسین جس کو مصطفیٰ نے کہا علی تمہارا نہیں حسین میرا بیٹا ہے، جس کو مصطفیٰ نے کہا الحسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں۔ خدا کی عزت کی قسم اگر حسین ایک ایڑی میدان کربلا میں مارتے، ایک نہیں 1000 چشمہ ابل پڑتا۔ اگر دریائے فرات کو حکم دیتے تو پانی لانے کی ضرورت نہ تھی، فرات حسین کے قدموں میں بہتا، وہیں ہاتھ سے لکیر کھینچ دیتے، کربلا کا ریگزار کا ذرہ ذرہ چشمہ بن جاتا، خدا کے حضور ہاتھ اٹھا دیتے، رب کائنات بارشوں کے موسلادھار سلسلے شروع فرما دیتا۔ وہ نبی 1400 صحابہ نے کہا تھا حضور غسل اور وضو کے لیے پانی نہیں، لوٹے میں ہاتھ ڈال دیا، لوٹے میں ہاتھ ڈالا، 1400 صحابہ کا غسل فرما دیا۔ اندازہ کر لیں کتنوں کا صبر تھا، کتنوں کا توکل تھا، کتنوں کی رضا تھی۔ علی شیر خدا کی روح بھی یہ منظر دیکھ رہی ہے، سیدہ عالم فاطمۃ الزہرا کی روح بھی یہ منظر دیکھ رہی ہے،
اور گنبد خضرا بھی یہ منظر دیکھ رہا ہے، اور تاجدار کائنات بھی یہ منظر دیکھ رہے ہیں، مگر قربان جائیں حسین تیرے عزم پر، تیرے صبر پر، تیرے توکل پر، تیرے حوصلے اور تیرے مقام رضا پر کہ جو چاہتا خدا وہی کر دیتا، مگر حسین نے جان دے دی، پانی کی خیرات نہیں مانگی۔ شاہ محمد غوث نے ایک نواسی کی خاطر چھڑی سے قافلے کے سر قلم کر دیے تھے۔ حضرت علی اصغر پیدا ہوتے، وہیں پیدا ہوتے، خادمہ لے کے آتی ہے امام علی مقام، مبارک ہو اللہ نے کربلا کے میدان میں بیٹا دیا ہے، اس کے کان میں آذان کہہ لیں، اس کے دائیں کان میں آذان، بائیں میں اقامت کہنے لگے ہیں، ابھی اللہ اکبر کی آواز علی اصغر کے کانوں میں گونجی ہے، یزیدیوں کا تیر آیا، علی اصغر شہید ہو گیا، اس کی شہادت کے خون کو ہاتھ پر رکھ کے اچھال دیا، فرمایا مولا تو راضی ہو جا، آج رضا کا امتحان ہو رہا ہے۔ اگر چاہتے تو امر الہی سے ایک علی اصغر کے بدلے یزیدی لشکر نہیں، لاکھ لشکر صفحہ ہستی سے نیست و نابود کر دیے جاتے، ایک ایک کر کے لٹاتے رہے، پھول کملاتے رہے، اس باغ اہل بیت کا ایک ایک پھول مرجھاتا رہا، مسلا جاتا رہا، شہید ہوتا رہا، حتیٰ کہ آخر میں جوان بیٹے علی اکبر کا وقت آ گیا، دعا دی، فرمایا بیٹے علی اکبر اب میں جاتا ہوں، بھائی تیرا علی اوسط زین العابدین بیمار ہے، وہ بچے ہوئے قافلے کو معلوم نہیں مدینہ لے جا سکے یا نہیں، تو رہ جا، اب میں جاتا ہوں۔ علی اکبر قدموں پہ گر پڑے، فرمایا ابا جان میرے ہوتے ہوئے آپ نہیں جائیں گے، آپ کی باری میرے بعد آئے گی۔ علی اکبر کو دعا دے کے روانہ کرتے ہیں، یہ شیر اور یہ وہ علی اکبر ہیں، یہ وہ علی اکبر ہیں جن میں سراپا مصطفیٰ کا نظر آیا کرتا تھا۔ حضور کی شبیہ آدھی امام حسن میں نظر آتی تھی، آدھی امام حسین میں نظر آتی تھی، صحیح بخاری شریف میں حدیث، حسن اور حسین دونوں کو ملاتے تو شبیہ مصطفیٰ بنتی، مگر علی اکبر حسین کو وہ ملے کہ تنہا علی اکبر کھڑا ہوتا تو مصطفیٰ کا سراپا نظر آتا تھا۔ تلوار لے کے چل پڑے، اہل بیت کا شیر جدھر جاتا یزیدی لشکر بھیڑ بکریوں کی طرح نکل جاتا، ہزاروں کے پشتے لگا دیے، بالآخر ان کا بھی وقت شہادت آ گیا۔ حسین امام علی مقام اپنے بیٹے کی شجاعت بھی دیکھ رہے ہیں اور اس مرد کا، اس شیر کا اب شہادت کے لیے سپرد ہونے کا منظر بھی دیکھ رہے ہیں۔ علی اکبر گر گئے، گھوڑے سے نیچے آ گئے، تلواروں کے تیروں کے نشان ہیں، اور بلکہ سارے تیروں کے نشان تھے، جب گرے زخمی ہو کر تو پہلا تلوار کا نشان لگا، کسی کو قریب آ کر تلوار سے لڑنے کی جرت نہ تھی، زخم ہوئے، ایک نیزے کا پھل آپ کے سینے میں آ کے لگا جو جان لیوا ہوا، جب نیزے کا پھل لگا تو زور سے آواز دی، یا ابتا، ابا جان، اس وقت آواز دی۔ ابن عساکر بیان کرتے ہیں کہ امام حسین دوڑ کے حضرت علی اکبر کے پاس پہنچے، یزیدی بھاگ گئے، آپ نے ان کو گود میں اٹھا لیا، 56 برس عمر تھی امام علی مقام کی۔ ابن عساکر بیان کرتے ہیں کہ ابھی جوانی کا عالم یہ تھا کہ ریش مبارک اور سر انور میں ایک بال بھی سفید نہیں تھا۔ حضرت علی اکبر سے پوچھا، بیٹا کیا چاہتے ہو؟ عرض کیا، ابا جان یہ نیزہ نکال لیں۔ جھولی میں لے کے نیزہ نکالا، اللہ اکبر کا نعرہ لگایا، علی اکبر کی روح قفس انصری سے پرواز کر گئی۔ لاشا علی اکبر کا لے کر حسین جب اپنے خیمے میں واپس پلٹا، امام ابن عساکر بیان کرتے ہیں گئے تھے تو امام حسین جوان تھے، ایک بال سفید نہ تھا۔ علی اکبر کی روح جب گود میں پرواز کر گئی، یہ منظر دیکھا مگر حسین کی آنکھوں سے آنسو چھلکنے نہیں پائے، آنسو گرنے نہ دیے، صبر ضبط کر کے پلٹے، غم کا طوفان امڈا، خیمے میں آئے، مستورات پہچان نہ سکتی تھیں، سر اور بال داڑھی میں ایک بال بھی سیاہ نہ رہ گیا تھا، سب سفید ہو گئے تھے، چشم زدن میں سوزی دی آ گئی۔
امام علی مقام کی اپنی باری آ گئی. امام علی مقام پیکر شجاعت و بصالت بن کر، پیکر عظمت و عظیمت بن کر، پیکر صبر و تحمل بن کر، پیکر عزم و استقلال بن کر، اور پیکر توکل و رضا بن کر، اور پیکر عشق بن کر لڑے اور یزیدیوں کو واصل جہنم کیا اور کوئی قریب نہ آ سکا. تیروں سے جسم چھلنی ہو گیا، اتنے تیر لگے کہ بالآخر جسم حسین چھلنی ہو کر زمین پر آ گرا. زمین پر آئے، سورج کو دیکھا، سورج ڈھل رہا تھا. آپ نے کہا یزیدیو نماز کا وقت ہو گیا، مجھے 2 سجدے اللہ کے حضور ادا کر لینے دینا. ہاتھ زخمی، چہرہ زخمی، زخمی خون آلود ہاتھوں سے ریت پر ہاتھ مارے، تیمم کیا، چہرے پر ہاتھ مارے، تیمم کیا اور نماز کی ادائیگی میں بیٹھ گئے. سجدے میں سر گئے، یزیدی حملہ آور ہو گئے. انہوں نے تلوار ماری اور آپ کو لٹا دیا، لٹا دیا. جب یزیدی آدمی بدبخت آپ کے سینے پر آخری وار کے لیے چڑھا، امام علی مقام بولے ذرا اپنے سینے سے قمیض ہٹا کر مجھے سینہ تو دکھانا. اس نے پوچھا حسین کیا دیکھنا چاہتے ہو؟ فرمایا نانا نے بتایا تھا حسین جو شخص تمہیں شہید کرے گا اس بدبخت کے سینے پر یہ علامت ہوگی، وہ دیکھنا چاہتا ہوں. اس نے کپڑا ہٹایا، بدبختی کی علامت آنکھوں کے سامنے تھی. فرمایا صدقت یا ابی، میرے ابا جان آپ نے سچ فرمایا. نگاہیں آسمان کی طرف کر لیں، عرض کیا مولا جو کچھ میرے پاس تھا تیرے حضور پیش کر سکا، اب تو راضی ہے یا نہیں؟ جان دے دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. تلوار چلی، امام حسین کا سر بدن پاک سے جدا ہو گیا، روح قفس عنصری سے الگ ہوئی. جب امام حسین شہید ہوتے ہیں، حدیث پاک میں حضرت ام سلمہ کی روایت میں اور حضرت عبداللہ ابن عباس کی روایت میں ہے کہ دوپہر کو عبداللہ ابن عباس لیٹے، ادھر امام حسین شہید ہوتے، حضور نظر آئے، چہرہ اقدس اور بال مبارک پر گرد پڑی ہے. پوچھا یا رسول اللہ یہ حال کیوں ہے؟ فرمایا شہید تو قتل الحسین آنفا، ابھی حسین کی شہادت کا منظر دیکھ کر آ رہا ہوں. تاجدار کائنات بھی پاس سامنے کھڑے، روح فاطمہ بھی منظر تک رہی ہے، روح علی تک رہی ہے، روح صحابہ، ارواح صحابہ ہیں، ملائکہ ہیں. ان سب کے جھرمٹ میں حسین کی روح کو اٹھایا جا رہا ہے. روح حسین نے ادھر قفس عنصری سے پرواز کیا، ادھر حجابات اٹھائے گئے اور رب کائنات کی بارگاہ سے آواز آیا کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. اے روح حسین، اے نفس مطمئنہ لوٹا مبارکبادی کے ساتھ. دروازے کھول دیے گئے، میری رضا کی جنتوں کے دروازے کھول دیے گئے. تو کامیاب ہو گیا، جنتیں سب تیری ملکیت میں دے دی گئیں، جس دروازے سے چاہے داخل ہو جا. شہید ہو گئے، چہرے پر رنج و ملال نہیں ہے. یہ تو امام حسین کا عالم ہے. لٹا ہوا قافلہ مدینہ پہنچ گیا، وقت بیت گیا. امام زین العابدین نے شہر مدینہ سے دور ایک غیر آباد سی بستی میں چھوٹی سی کٹیا بنا لی، وہاں رہنے لگے. ڈیرا بن گیا زین العابدین کا. مقام رضا کا ایک رنگ یہ تھا کہ فقدان المرارت بعد القضاء، کہ تقدیر کی چھری چل جائے، سب کچھ لٹ جائے، مگر بعد میں بھی کبھی رنج نہ آئے. یزید کے آخری دور میں کسی ایک سپاہی پر یزید کو غصہ آیا، بدبخت جہنمی اور لعنتی یزید کو. وہ لوگ جو آج یزید کو کی حمایت کرتے ہیں، یزید کے موقف کی ترجمانی کرتے ہیں، یزید کا دفاع کرنا چاہتے ہیں، انہیں اپنے ایمان کی خبر لینی چاہیے کہ قیامت کے دن حسین کے نانا کی شفاعت کس منہ سے حاصل کرنے کے حقدار بنو گے. خدا کا خوف کرو. اس بدبخت لعنتی جہنمی یزید کو غصہ آیا، ایک شخص کو سزا دینا چاہتا تھا، سزائے موت. وہ ڈر کے بھاگ گیا، اور تھا بھی وہ شخص اسی یزیدی فوج کا ایک سپاہی جس نے شہادت حسین میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیا تھا کربلا میں.
اس نے اطراف میں دیکھا، چاروں طرف کوئی پناہ نہ ملی، اب یزید کے غصے سے کیسے بچوں؟ دوڑتے دوڑتے کسی نے بتایا کہ اب جہاں بھی جاؤ گے یزید کے ظلم سے بچ نہیں سکتے، ایک ہی بار گاہ ہے امام زین العابدین کی، ان کو پتہ نہ چلے کہ تم ان کے والد کے قاتلوں میں سے ہو، چھپ جاؤ۔ وہ قاتلین امام حسین میں سے وہ شخص امام زین العابدین کے پاس دوڑتا دوڑتا آ پہنچا، کہا کہ میں مسافر ہوں، بے سر و سامان ہوں، مجھے کچھ سہارا دے دیں۔ آپ نے پاس ٹھہرا لیا، نہلایا دھلایا، کپڑے دیے، کھانا دیا، میزبانی کی، بڑی خدمت تواضع کی، اس کا دکھ سکھ دور کر دیا۔ 3-4 دن رہ کر اس نے کہا مجھے اجازت دے، میں کہیں اور جانا چاہتا ہوں۔ جاتے ہوئے رخت سفر دیا، کپڑے دیے، سامان دیا، کھانا پینا دیا، سواری دی، اتنا کچھ انعام و اکرام کے ساتھ جب روانہ کیا، اس شخص کے قدم اٹھنے سے جوابی ہو گئے، انکاری ہو گئے۔ اب اس کا ضمیر اس کو ملامت کرتا تھا اور اس سے خیال آیا کہ امام زین العابدین نے مجھے پہچانا نہیں، اگر پہچانتے تو یہ سلوک نہ کرتے۔ پلٹ کے واپس آ گیا۔ امام زین العابدین نے پوچھا بھائی مسافر واپس کیوں آ گئے ہو، خیر تو ہے؟ اس نے کہا ایک گزارش۔ فرمایا کرو۔ اس نے کہا اے امام، لگتا ہے کہ آپ نے مجھے پہچانا نہیں۔ فرمایا تمہیں یہ خیال کیسے آیا؟ اس نے کہا آپ کا انعام و اکرام اور حسن سلوک دیکھ کر، اگر مجھے پہچان لیتے تو میرے ساتھ اتنا اعلیٰ اور عظیم سلوک نہ کرتے۔ آپ مسکرا پڑے، فرمانے لگے سن، میں تمہیں کربلا کے دن سے پہچانتا ہوں، جب تم میرے ابا کے وطن پہ تیر چلا رہے تھے، اس وقت سے پہچانتا ہوں۔ وہ حیرت زدہ ہو کر پوچھتا ہے پھر یہ سلوک کیوں؟ فرمانے لگے وہ تمہارا کردار تھا، یہ ہمارا کردار ہے۔ وہ تمہارا کردار تھا یزیدیوں، یہ حسینیوں کا کردار ہے۔ آج ضرورت اس امر کی ہے کہ حسینیت سے اور حسین سے محبت کرنے والے اپنی زندگی میں اس کردار کو زندہ کریں، اس کردار کو تازہ کریں، انفرادی طور پہ نہیں بلکہ پوری قوم کی سطح پر اجتماعاً اس کردار کو پھر سے زندہ کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ کردار زندہ ہو گیا تو حسینیت اور حسین کا مشن زندہ ہو جائے گا، اور پھر وقت کے یزیدوں کے تخت سلطنت خود بخود لرزا کے گر پڑیں گے اور اسلام کا جھنڈا سر بلند ہوگا۔ اس لیے کہ یہ حقیقت ہے کہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے۔ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ وما علینا الا البلاغ۔